والصلاة والسلام على من قال القيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها صدق الله الخالق العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 4 دن ہے یہ زندگی کا خمار، موت کی ترشی نشہ دے گی اتار، مل کر اٹھائیں گے جب جنازہ یہ سارے یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، ہائے کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا یہیں چھوڑ کر چلے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، میری زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کوئی مرنے والا، تجھے حسن ظاہری نے دھوکے میں ڈالا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب احباب انتہائی ادب سے درود شریف پڑھ کے مجلس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے ذرا قریب قریب آ جائیں. یہ میرے خیال میں اوپر والے پنکھے چلا دیں، یہ قریب بیٹھنے والوں کو گرمی ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل عزت تعظیم بزرگوں اور معززین علاقہ، آج ہمارا جمع ہونا ایک تعزیتی پروگرام کے حوالے سے ہے. تعزیتی پروگرام میں جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کے جمع ہونے کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے علاقے کے معزز بزرگ، کوئی والدہ، کوئی بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو ایصال ثواب کیا جائے. جو کچھ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو ہمارا ایصال ثواب کرنے کی نیت ہوگی. اور دوسرا ہمارے اکٹھے ہونے کی غرض موت کا مذاکرہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر اپنے بعد والے مرحلے کو یاد کر لیں کہ ہم نے ایک ایسے جہان میں جانا ہے کہ جس جہان سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. یہ زندگی ایک دیا کی طرح ہے، ایک چراغ کی طرح ہے جس کو ہوا کے جھونکوں میں رکھ دیا جائے
اور ہوا کے جھونکے کبھی آتے ہیں نارمل طرح سے کہ اس دیے کا رخ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا زیادہ ہوا آ کر مسلط ہوتی ہے کہ اس دیا کو بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے ایک دیا کی طرح، بس چراغ سحر، صبح کا چراغ، ہوا آئی اور چراغ بجھ گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اس زندگی کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ پلک کے آنسو کی طرح ہے، جو پلک کے اندر کھڑا ہو اور جو ہی پلک آدمی جھپکے وہ نیچے گرتا ہے اور خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی، چلتا پھرتا انسان، اچانک طبیعت خراب ہوئی، 1 منٹ 2 منٹ کے اندر ختم۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ اور اس کائنات کے اندر میرا وجود، آپ کا وجود ایک حادثہ ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر مجھے اور آپ کو اسپیشلی طور پر پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک عام انسان ہوں، بلکہ اربوں انسانوں میں سے اللہ نے تجھے سب سے الگ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر اربوں انسان موجود ہیں، نہ تیرا فنگر پرنٹ کسی سے میچ ہوتا ہے، نہ تیری شکل کسی سے میچ ہوتی ہے، نہ تیرا چہرہ کسی سے ملتا ہے، اور نہ ہی تیرے وجود کی ساخت بالکل بعین ہی کسی سے ملتی ہے۔ اس مالک نے ایک اسپیشلی طور پر تجھے پیدا کیا ہے۔ اس مالک نے اسپیشلی طور پر پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں نے دنیا کی چیزوں میں الجھا دیا، کہنے لگے کہ یہ پانی کیوں پیدا ہوا، یہ پانی کیوں دیا گیا، پھر کہنے لگے کہ یہ لاؤڈ سپیکر کیوں بنا، یہ لوہا کیوں بنا، یہ پنکھے کیوں بنائے گئے۔ دنیا کی چیزوں میں ہمیں الجھا دیا، لیکن یہ سبق ہمیں کسی نے نہیں دیا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس انسان کی تخلیق اس کائنات کے اندر کیوں ہوئی ہے۔ اس پیدا کرنے والے نے اربوں میں سے اسپیشلی طور پر ایک انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسپیشل ایک انسان، اسپیشل، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو حقیقت ہمیں کسی نے نہیں بتلائی۔ سکول میں چلے جاؤ، وہاں سائنس پر بحث کرتے ہیں، وہاں جناب مختلف علوم پر بحث کریں گے کہ یہ چیز کیوں وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی، لیکن شریعت آ کر اس چیز پر بحث کرتی ہے کہ اے انسان، تجھے پیدا کرنے والے نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ تجھے جو اسپیشل بنایا گیا ہے بیکار اور فضول نہیں بنایا گیا۔ تیرا وجود اس کائنات کے اندر بہت بڑا حادثہ ہے۔ بغیر کسی مانگے، کسی کے مانگے اللہ نے تجھے وجود عطا کر دیا۔ بغیر کسی کے مانگے اللہ نے تجھے عالم اصغر بنا دیا۔ تیرے جسم کے اندر ساری کائنات کی مشینریاں فٹ کر دی۔ تیرے جسم کے اندر چھوٹا سا دل رکھ دیا جو ایک انجن کا کام کر کے پورے جسم میں خون سپلائی کر رہا ہے۔ تیرے جسم کے اندر دیکھنے والی آنکھیں پیدا کر دی، سوچنے والی عقل پیدا کر دی۔ اب وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، اپنے وجود میں غور نہیں کرتے۔ اس دینے والے نے جو اسپیشل بنایا ہے کیوں بنایا ہے؟ تو یہ بات، یہ ایک لازمی سوال ہے۔ پیپر ہوتا ہے نا، پیپر کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ سوال لازمی ہے۔ یہ سوال بھی لازمی ہے کہ میرا وجود کیوں ہے، مجھے کیوں بنایا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں سب کچھ تیرے لیے پیدا کر دیا، سب کچھ تیرے لیے پیدا کر دیا، لیکن تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ تجھے میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا کہ تو میرا عابد بن کے زندگی گزار۔ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا عابد ہے۔ تو غلام ہے، میں تیرا معبود ہوں، مالک ہوں، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ معبود عبادت سے ہے، عبادت کرنے والا عبد ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ ایک ہوتا ہے نوکر، نوکر وہ ہوتا ہے جس کو ہم کام کے پیسے دیتے ہیں، پیسے لیتا ہے اور کام کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی دہاڑی دار ہے، وہ دہاڑی کرے گا، شام کو مزدوری لے گا، وہ ہوتا ہے نوکر۔ اور ایک ہوتا ہے غلام، عبد۔ ہم عبد ہیں۔ عبد خود اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا۔ غلام شروع اسلام میں غلام ہوتے تھے، وہ خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہوتے تھے،
وہ تو اپنے مالک کی مملوک ہوتے تھے، وہ مالک چاہتا تھا تو ان کو بیچ دیتا۔ ہم اس مالک کے عبد ہیں جب وہ خود اپنی ذات کا مالک نہیں، اپنے وجود کا مالک نہیں، اپنی کسی چیز کا مالک نہیں، تو وہ کس کے ماتحت ہے؟ اپنے مالک کے۔ ہم اس اللہ کے ماتحت ہیں، ہم اس اللہ کے عبد ہیں، اس اللہ کے غلام ہیں۔ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ یہ ہے میری اور آپ کی پیدائش کی غرض، مجھے اور آپ کو بھیجنے کی غرض یہ ہے۔ اللہ فرما رہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں غور کرنا، اپنی ذات میں نے تجھے کیوں وجود عطا کیا، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر۔ تو یہ لازمی سوال، ہم کائنات کے اندر آ گئے، کائنات کے اندر اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیا، دنیا مزین کر دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے خوبصورت چیزیں تمہارے لیے مزین کر دی، خوبصورت عورتیں، بنین اولاد، والقناطير المقنطرة سونے چاندی کے ڈھیر، والذهب سونا، والفضة چاندی، اور والخيل المسومة خوبصورت گھوڑے، والانعام جانور، والحرث کھیتیاں، یہ سب چیزیں مزین کر کے پیش کر دی گئی۔ اب انسان کا دل ادھر متوجہ ہو گیا، اب انسان ان چیزوں میں دل لگا رہا ہے، دل لگا گیا۔ ابھی جو ہے نا جینے کا مزہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ سب کچھ موجود ہے، خوبصورت بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اور جناب نوکر چاکر آس پاس خوشم ہدم موجود ہیں، سب کچھ کے موجود ہوتے ہوئے انسان کا دل لگ گیا۔ پھر ایک اور حادثہ آ گیا۔ کیا حادثہ آیا کہ اچانک موت آ گئی؟ میرا وجود بھی حادثہ، میرا اس کائنات سے جانا بھی حادثہ۔ اچانک موت پر مجھ پر مسلط آ گئی۔ میرے بڑے بڑے پروگرام تھے، میں نے تو جرمنی سے اپنا فرنیچر منگایا تھا کہ میں اس پر بیٹھ کر ٹھاٹ باٹ سے بیٹھوں گا۔ میں نے جناب اپنے خوابگاہ کے اندر بڑے خوبصورت قمقمے لگا دیے کہ میں یہاں بڑے آرام سے مزے سے زندگی گزاروں گا، اور میں نے بڑے بڑے پلان بنا دیے کہ میں اتنی فیکٹریاں بناؤں گا، اتنے جناب مال کا مالک بنوں گا، اور میرے ماتحت حشر ختم ہوں گے، مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا، میں جہاں جاؤں گا تو میرے آس پاس لوگ پھرنے والے ہوں گے۔ یہ سارے میں نے پروگرام بنا لیے، پروگرام بنایا، اچانک دوسرا حادثہ آ گیا کہ موت نے آ کر میرے سارے پروگرام خاک پر ملا دیے۔ اب میں مر گیا۔ مرنے کے بعد مجھے چند دوستوں نے اٹھایا اور اٹھا کر وہاں اندھیرے میں جا کر ڈال دیا۔ یہ دوسرا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس حادثے کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو موت ہے، موت نے آ کر ہماری زندگی کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے، موت نے آ کر ہماری ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ انسان مختلف مرحلے سے گزر کر اس دنیا میں آیا ہے، عالم ارواح سے نکلا، ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ گیا، دنیا کے پیٹ نے پھر ہمیں قبر کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ایک ویٹنگ روم، یہ ہماری انتظار گاہ ہے۔ اچھا بڑا عجیب سوال ہے کہ ہمیں یہاں قبر میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم اچھے کام کرتے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ جیسے ہمیں موت آئی ہمیں سیدھے جنت میں داخل کر دیا جاتا، اور جو برا ہے برائیاں کر کے گیا، لوگوں کو ذلیل کر کے گیا، آسمان و زمین بھی تنگ تھے، علاقے والے بھی تنگ تھے، محلے والے بھی تنگ تھے، پورا موضوع تنگ تھا، وہ جیسے ہی مرا اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ لیکن یہ عجیب اللہ کا فلسفہ ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے لوگ قبر میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ یہ کیوں نظام بنایا؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے قبر میں ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اگر دنیا میں رہ کر کوئی نیک کام چھوڑا ہے تو ہمارا اعمال نامہ جاری رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ جسے کہتے ہیں، بخاری شریف، قرآن مجید کے بعد سب سے عمدہ ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی، 1100 سال 1200 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، کتاب لکھی، ہر مدرسے کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اب ہر طالب علم جو آخری درجے تک پہنچتا ہے اس کتاب کو پڑھتا ہے، اور جو ہی حدیث پاک پڑھتا ہے اس سے پہلے درود شریف لکھا ہوا ہے۔ محدثین کا بڑا عجیب مزاج ہے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ہزاروں احادیث لکھی ہیں۔ کبھی آپ کتاب اٹھائیں نا، ایک لہر کے اندر آپ کو 3 حدیثیں بھی ملے گی، اس کے ساتھ لکھا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور امام بخاری کا تو عجیب مزاج تھا۔ بات دوسری طرف چلی گئی،
ان کو تو عجیب مزاج تھا، کوئی حدیث پاک لکھنے سے پہلے ایک تو روزے کے ساتھ ہوتے، 2 نفل پڑھتے صلاۃ استخارہ، 2 نفل پڑھ کے اس حدیث پاک کو پھر تحریر میں لاتے، اور ہر حدیث سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی لکھنے سے پہلے درود شریف پڑھتے اور لکھتے تھے باقاعدہ طور پر۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اب ہزاروں سال ہو گئے قبر میں پڑے ہیں، ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اب جتنے لوگ ان کی کتاب تلاوت کر رہے ہیں ان کا اجر بڑھ رہا ہے، قبر کے اندر ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ہم بھی کوئی نیک کام کریں، نیک کام کرنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارا نیک کام جاری رہے، تو جاری رہنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے پیش ہوں گے جن کے اعمال نامے میں حج درج ہوگی، عمرہ درج ہوگا، روزے درج ہوں گے، حیران ہوں گے یا اللہ میں نے تو نہ روزے رکھے، نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر سکا، نہ میں نے حج ادا کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ تو نے ایک آدمی کو نیکی پر لگایا تھا، اس نے حج کیا، اس کے حج کے برابر اللہ نے تیرے اعمال نامے میں اجر لکھ دیا۔ یہ ہے ویٹنگ روم میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور جس آدمی نے برائی کی، جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، برائی پھیلتی رہی، اس کو قبر میں الٹا عذاب، دگنا عذاب ملتا رہے گا، اور اس کے اعمال نامے میں برائیاں درج ہوتی رہیں گی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں برائی کو پھیلایا، فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی ان کا اعمال نامے میں یہ برائی جاری رہے گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہم کوئی نیک کام، اچھا کام کر کے جائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا اعمال نامہ جاری رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا مرنا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس مرنے کے بعد ہم نے قبر میں رہنا ہے، ہزاروں سال رہیں گے، اور اس کے بعد ہم نے کئی مراحل طے کر کے پھر اپنے اصلی ٹھکانہ جنت میں جانا ہے۔ ہم جنت سے آئے نا، آدم علیہ السلام ہمارے ابا جنت سے آئے تھے، پھر ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، لیکن کئی منازل طے کرنی ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر ایسا کام کرے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اگلا سفر آسان ہو جائے۔ ایک خلیفہ گزرا ہے، خلیفہ واسق باللہ، بہت بڑا ظالم تھا، اس کی آنکھوں سے آگ جھلکتی تھی، اور اس کا جو روم تھا جس کے اندر وہ رہائش پذیر تھا، اس کے اندر ہزاروں کنکمے اس نے سونے اور جواہرات کے مرصع کیے ہوئے، اور اس کے کمرے کے اندر کوئی چیونٹی تک نہیں ٹپک سکتی تھی۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا کہ اس کی آنکھ سے جو آگ برستی تھی، آگ جب مرنے لگا نا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کیا کہتا ہے؟ یا من لا یزال ملکہ، یا من لا یزال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت ہمیشہ قائم ہے، ارحم من زال ملکہ، آج اس پر رحم کر جس کی سلطنت اور حکومت جا رہی ہے۔ مرنے کے وقت کہتا ہے، مر گیا، اب اس کے سر کو ڈھانپ دیا گیا، جسم پر کپڑا دے دیا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ چند منٹوں بعد اس کے کفن کے اندر حرکت ہو رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جب کفن ہٹایا نا تو اس کی آنکھوں پر ایک بہت بڑا چوہا مسلط ہو گیا، اور چند لمحوں میں اس کی آنکھیں کھا گیا۔ دنیا کے اندر اللہ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس کی آنکھوں جہاں جو ہے نا چوٹی نہیں جا سکتی تھی، اسی محل کے اندر ایک چوہا آیا اور اس کی آنکھوں کو کھا گیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو اس لیے دنیا میں رہ کر ہم ایسا کام کریں کہ ہمارے اس کام کو ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم ایسا کام کریں گے۔ تو چونکہ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ہماری ایک بزرگ والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ورثاء کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سبھی اچھے اور نیک لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے والدین، ان کے اعزا و اقارب کو، بعد والے رہنے والوں کو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے۔ تو ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو والدہ، اس کائنات کے اندر ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک چھوٹے تھے، بچے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے 6 سال کی عمر ہوئی، اپنے والد ماجد جناب عبداللہ کی قبر پر پہنچے حضرت آمنہ کے ساتھ۔ وہاں پہنچے
حضرت آمنہ جب قبر پر پہنچی نا تو ان کے بڑے عجیب جذبات تھے. وہ فرمانے لگی کہ اے میرے شوہر، یہ آپ کا ننھا سا بچہ میری گود کے اندر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتی ہے یہ ننھا سا بچہ میری گود کے اندر تھا. آپ تو بہر سفر پر گئے تھے اور آپ تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں بڑے خوبصورت کھلونے لے کر آؤں گا، اس بچے کو کھلاؤں گا اور اس بچے کے جذبات میں پورے کروں گا، اس کے خیالات پورے کروں گا. لیکن آپ تو سفر میں دنیا سے چلے گئے. بس یہ باتیں کرتے کرتے وہیں بے ہوش ہو گئے. جناب آمنہ وہیں بے ہوش ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے، چھوٹے سے بچے ہیں. ایمن ساتھ ہیں. وہیں سے اٹھایا اور اٹھا کر قریب لے گئے. 1 مہینہ تک بیمار رہی اور وہ بھی وہیں وفات پا گئی. جناب آمنہ 6 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی وہیں وفات پا گئی. اب ایمن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. جب اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، جناب عبد المطلب انتظار میں تھے کہ میری بہو آ رہی ہے، ساتھ میرا پوتا آ رہا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو پوتا تھا، بہو نہیں تھی. پوچھا ایمن خیریت ہے؟ میری آمنہ میری بہو کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو اس کائنات کے موجب سرکار ہیں، ان کی والدہ پر بھی موت مسلط ہو گئی. تو موت نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھ سے کلام کرنے آ گیا ہے. پہلے جب تو آتا تھا تو تیرے پیچھے ایک پاور ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کیسی پاور؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوتی تھی، اب ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، اب ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. اب تیری ماں دنیا سے جا چکی ہے، کیونکہ جب بچہ رخصت ہوتا ہے تو ماں دعائیں دے کر رخصت کرتی ہے. بچہ بوڑھا بھی ہو جائے، سفید بال بھی ہو جائے، تو ماں کے لیے تو وہی بچہ ہی رہتا ہے نا. ماں کے لیے تو وہی بچہ ہی رہتا ہے، میرے لیے وہ بچہ ہی ہے. اگرچہ سفید بال ہو جائے، جب بیٹا واپس آتا تو وہ ماتھا چومتی ہے. تو ماں دنیا سے جا چکی ہے. اب میں ماں صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ کی ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے. ہماری ماں کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے. تو اب قدم ذرا سنبھل کر رکھیں گے کہ ماں کی دعائیں اب دنیا میں نہیں رہی. ماں جیسی نعمت دعائیں دینے والی وہ دنیا میں جب نہیں رہتی تو پھر اللہ رب العالمین کا وہ فرمان متوجہ ہوتا ہے کہ اب ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، اب ذرا سنبھل کر قدم رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ہم نے تجھے تاکیدی حکم دیا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک دن ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق زیادہ ہے. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم، پھر حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق زیادہ ہے. پھر اس نے سوال کیا ثم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا امک. 3 دفعہ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے. 4تھی دفعہ پھر اس نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ابوک. ماں کے حق 3 ہیں اور باپ کا حق 1 ہے. 4تھا حق باپ کا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں حملته امه کرہا ووضعته کرہا، تیری ماں نے تجھے پیٹ کے اندر بڑی مشکل سے پالا ہے. حملته امه کرہا، بڑی مشقتیں برداشت کی. ووضعته کرہا، اور جنتے وقت بھی بڑی مشقتیں برداشت کی. تو ماں کا حق زیادہ ہے. اللہ نے ماں کو شان عطا کی ہے، ماں کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی ایک ماں کا ذکر کیا ہے جو سارے مومنین کی ماں ہے، جس کو سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. اور ایک ماں کا بھی ذکر کیا جو سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کا ذکر بھی کیا. بڑے عجیب انداز سے اللہ نے ماؤں کا ذکر کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ماں کی وفات ہوئی ہے تو ماں کے حوالے سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں.
جی اللہ کے نبی بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں کی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں نا، اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ سخت باتیں تو ہم نہیں کرتے بھائی، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن و سنت بھی اگر کسی کو سخت لگتا ہے تو پھر وہ اپنا مزاج درست کرے، ہم تو سخت بات نہیں کرتے۔ ہم تو کسی مجلس میں ہم کس کے خلاف سخت بات کریں گے؟ بات سوچنے کی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو کس کے خلاف ہم بات کریں؟ سخت بات تو وہ کرتے ہیں جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو۔ ہم تو الحمدللہ کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو ان کی تعریف مدح بیان کرتے ہیں، ہم تو کسی کے خلاف سخت بات نہیں کرتے۔ بات یہ میں نے رات سے میری طرف یہ پیغام آنے لگے کہ آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں۔ سخت بات تو ہم نہیں کرتے، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن بھی اچھا نہیں لگتا تو پھر اور بات ہے۔ تو میں زکریا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام، ایک دن ایسا ہوا، حضرت مریم، ایک ماں کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت مریم یہ زکریا علیہ السلام کی بانجی ہے، زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے ان کے محراب کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں یہ رہتی تھی، اس کے اندر کھانا رکھنا بھول گئے زکریا علیہ السلام۔ دیر ہو گئی ہے، دیر کے بعد زکریا علیہ السلام تشریف لائے، جب اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب کھانے پڑے ہیں۔ قرآن حکیم سورۃ آل عمران اٹھاؤ نا، قرآن حکیم کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام اس خاص کمرے کے اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، بڑے عجیب و غریب کھانے پڑے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کھانے وہاں نہیں رکھے، کھانے پڑے ہیں، کھانے دے کر حیران ہوئے۔ وجد عندہا رزقا، کیا بولے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ مکان بند، وہ خاص کمرہ بالکل بند، اوپر سے مسقف چھت بنی ہوئی ہے اور تالا لگا ہوا ہے، اندر مریم ہے، کھانے کہاں سے آ گئے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم تھی نا، مریم کیا کہنے لگی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں نا، قالت هو من عند اللہ۔ کوئی بیمار ہوتی تو کیا کہتی؟ یہ تو آپ کی کرامت ہے، نہیں، کیا کہا؟ هو من عند اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے جب کھانے کھول کر دیکھے تو حیران ہوئے کہ گرمی کا موسم، اور گرمی کے موسم میں مالٹے پڑے ہیں، سردی کا پھل پڑا ہے، اور اگر سردی میں دیکھتے ہیں تو تازہ کھجور ہیں جو کھجور سے اتاری ہوئی وہ پڑی ہے۔ حیران ہوئے کہ بے موسم پھل، اور اس کمرے کے اندر بند کمرہ ہے وہاں پڑے ہیں۔ حیران ہوئے، پوچھنے لگے اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ فرمانے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اس مالک کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے موسم اور بے حساب پھل عطا کرتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، سفید بال ہو چکے ہیں، اولاد ملی نہیں، دل کے اندر تمنا ہے، ایک دل کے اندر آرزو ہے، اور وہ آرزو بڑی جو ہے نا پروان پر چڑھی ہوئی ہے، بڑی زور پر ہے، لیکن زبان پر بات نہیں آئی۔ آج جب دیکھا نا زکریا علیہ السلام نے کہ مریم معصوم بچی اس کے کمرے میں بے موسم پھل پڑے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی وہ امنگ جو دل کے اندر موجود تھی نا، اس نے ایک انگڑائی لی، اس امنگ نے جو ہے نا ایک انگڑائی لی، اور زکریا علیہ السلام کی دل کی جو بات تھی وہ زبان پر آ گئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، جب دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں، اپنی عمر کو دیکھتے ہیں کہ میں بھی بے موسمہ ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال۔ قرآن حکیم دوسرے مقام پر کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا،
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں خفیہ طریقے سے، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور، میرا بال سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، سفید ہو چکے ہیں سفید بال. یا اللہ میرا موسم تو نہیں اولاد کی، لیکن تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو اس بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی عطا کر دے. اب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پاکیزہ اولاد عطا کر، انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً دعا قبول کی. ابھی زکریا علیہ السلام اسی محراب کے اندر دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں. یا اللہ اس زکریا کے کانپتے ہوئے ہاتھ دیکھ لے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تجھ سے دعا کر رہا ہے، تجھ سے اولاد کا مطالبہ کر رہا ہے. رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ جاؤ، زکریا کے دل کے اندر جو بات تھی آج زبان پر آ گئی. جاؤ، میرا زکریا دعا کر رہا ہے، اے جبریل جا اور فرشتوں کی بہت بڑی جماعت لے کر جا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی زکریا کے بوڑھے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعائیں مانگی جا رہی تھی، فرشتے پہنچ آئے، ان کے پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا تیری دعائیں فوراً قبول ہو گئیں، وہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے. بوڑھا زکریا بالکل بوڑھا ہو گئے. آگے ان کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، یحییٰ کی آگے صفات بیان کر دی کہ وہ اللہ کی کلمات کی تصدیق کرنے والا، وسیدا سردار، وحسودا دنیاوی خواہشات سے پاک، ونبیا من الصالحین، اللہ کا پاکیزہ نبی ہوگا. اولاد بھی دے دی، خوشخبری بھی سنا دی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ وہ بڑا باعمر ہوگا، نبی ہوگا، پاکیزہ ہوگا، کوئی ٹینشن دینے والی اولاد نہیں ہوگی. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. خوشخبری مل گئی. زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، مجھے کیسے اولاد ہوگی، بوڑھا ہو چکا ہوں، بالکل ہاتھوں میں راشہ داری ہو گیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں. انسان ہے نا، انسان بتقاضۂ بشریت. خوشخبری بھی مل گئی، پھر سوال کر دیا انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، میں بھی بوڑھا، وامراتی عاقر، میری عورت بھی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، یا اللہ کیسے اولاد دے گا. اب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ میری جوانی لوٹا دے. بوڑھے آدمی کہتے ہیں نا لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ ہے، لیکن جوانی تو پھر نہیں لوٹتی نا. خواہش تو تھی نا کہ ہو سکتا ہے اللہ جوانی لوٹا دے. اللہ نے فرمایا نہیں، میری قدرت پر تجھے یقین نہیں. فرمایا یقین تو ہے. فرمایا قال کذالک، اسی بڑھاپے میں، اسی عالم میں اولاد عطا کروں گا، اسی بڑھاپے میں دوں گا. قال کذالک، اسی عالم میں اولاد عطا کروں گا. زکریا علیہ السلام حیران ہوئے. اگر عورت جوان ہو، گھر کے اندر حمل پیدا ہو جائے، امیدواری لگ جائے، تو عورت کی مخصوص علامات شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ماہواری بند ہو جاتی ہے. زکریا علیہ السلام حیران ہوئے کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری اولاد ہو رہی ہے. انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ نے فرمایا میں ایسے ہی کر دوں گا، تجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کروں گا. اللہ سے سوال کر دیا یا اللہ میری عورت تو بوڑھی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں جو ہے نا اولاد ہو چکی ہے. قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ کوئی نشانی بنا دے.
کوئی نشانی رکھ دے، مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے گھر میں حمل ہو چکا ہے، تیرے گھر میں امید ہو چکی ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے عجیب نشانی عطا کی، فرمایا کہ اے زکریا جس دن تیرے گھر میں امید ہوگی تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ ثلاثۃ ایام الا رمزا، سوائے اشارے کے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کے پالنے والے، حضرت مریم کی انہوں نے پرورش کی۔ اب ہم حضرت مریم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں بڑھاپے میں اولاد عطا کرتا ہوں، اب ہم اس ماں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب مریم کا ذکر کرو۔ مریم جو ہے نا وہ چند سالوں کے اندر وہ ماشاءاللہ نوجوان ہو گئی، اب بالغ ہو گئی۔ بالغ ہونے کے بعد اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، بالغ ہو گئی، بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہوئی۔ اب علامت جب ختم ہوئی تو ایک طرف الگ وہ نہانے کے لیے تشریف لے گئی، جیسے عورتیں پاک ہونے کے لیے الگ طور پر وہ جاتی ہیں۔ وہ جب وہاں گئی نا فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ بنایا نہانے کے لیے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل، میری مریم جو ہے نا اب ماشاءاللہ میں اس سے ایک نیا کام لینا چاہتا ہوں۔ اب مریم کے پاس ہو گئے، وہ علیحدگی میں ہے، جبریل امین آ گئے۔ فتمثل لها بشرا سویا، ایک نقلی انسان بن کر اس کے سامنے آ گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، جو ہی انسان کو دیکھا نا فرمانے لگی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ مریم کا نام لینے والے وہ لوگ عیسائی کرسچن جو مریم کا نام لیتے ہیں، ان کا کیا حال ہے آج کل؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں وہ ذرا حضرت مریم کی پاکیزگی کی طرف دیکھیں۔ جو ہی ایک انسان کو دیکھا، نقلی انسان بشرا سویا، قرآن کہتا ہے نقلی بشر تھا، اصلی نہیں تھا۔ وہ آیا، جو ہی بشر کو دیکھا کیا کہنے لگی اعوذ بالرحمن۔ لیکن آج کل کے کرسچن کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی کسی آدمی کو دیکھا کیا کہتے ہیں؟ ہائے کہتی ہیں، ویلکم۔ جو مریم کا نام لیتے ہیں آج کل ان کی یہی تہذیب ہے۔ مغرب کو جا کر دیکھو کہ مغرب کے اندر کیا ہو گیا، نسلیں مٹ چکی ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں، مریم کا نام لیتے ہیں، مریم کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جو حضرت مریم کی پاکیزگی بیان کی، ان کی تورات اور انجیل کے اندر اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، جو انہوں نے سب کو ختم کر دیا، فراموش کر دیا۔ حضرت مریم نے دیکھا کیا کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار بھی ہے تب بھی میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، پیچھے ہٹ جا، میرے قریب نہ جا۔ جب حضرت جبریل نے دیکھا تو یہ تو بہت گھبرا گئی، کیا کہنے لگی انما انا رسول ربک، میں جو ہے نا تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنا ہے، پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم حیران، پاکیزہ بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، کہنے لگی کہ مجھے تو آج تک کسی انسان مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بد کردار ہوں، میرا خاندان دیکھ لو، میں تو با کردار ہوں، میں نے نکاح بھی نہیں کیا، کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا قال كذلك، پیچھے بھی ہم نے کذالک ایک پڑھا ہے نا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والا فرما رہا ہے یوں ہی ہو جائے گا۔ فرمایا رب فرما رہا ہے کہ میں بغیر انسان کے ہاتھ لگائے یوں ہی اولاد دے دوں گا، قال كذلك، یوں ہی اولاد دے دوں گا۔ اب انہوں نے پھونک ماری، پھونک مارتے ہی اللہ نے ان کے رحم میں بیٹا پیدا کر دیا۔ اب بیٹا پرورش پا رہا ہے، اب جو ہی بیٹا پرورش پا رہا ہے، اب فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اب بیٹا پیدا ہونے کی باری آئی تو یہ اپنے گھر سے جدا ہو گئی، الگ ہو گئی۔
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ٹائم مختصر ہے اس لیے میں واقعہ بھی مختصر کر رہا ہوں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کی طرف تشریف لے گئی۔ جب دیکھا کھجور کے تنے کی طرف آ کر تو اس وقت حسرت بھری کہ میں نے شادی نہیں کی، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بد کردار ہوں نہیں، اور یہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس وقت میں قوم کو کیا جواب دوں گی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا، کاش کہ میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میرا کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ پریشان ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب قوم کے پاس جاتی تو قوم کو کیا جواب دیتی، اس لیے پریشان ہو گئی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، ایک ماں کی عظمت، ایک ماں کی عصمت بچانے کے لیے رب نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل آ گئے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، وہ نیچے جبریل کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے قدموں میں ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو ہلا، کھجور کے تنوں کو ہلایا، وہاں سے تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں۔ موسم نہیں تھا، اللہ نے بے موسم کھجوریں گرا دی۔ کھجوریں کھاؤ، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور پھر بچہ پیدا ہو گیا۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد پریشان ہو گئی، قوم کے پاس آ گئی۔ جب قوم کے پاس آئی تو قوم ہوتی ہے نا، قوم ہوتی ہے، قوم تو پھر نہیں چھوڑتی نا، چاہے بڑا کردار ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں سال کرتے رہیں گے ہم پر، ہزاروں سال کرتے رہیں گے ہم پر شکن زنی، ہزاروں سال ہم پر کرتے رہیں گے شکن زنی۔ یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ، جیتے جی ہم عزت نہیں کرتے، مرنے کے بعد بڑے اعزاز کے ساتھ ہم دفناتے ہیں، عام مولویوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ اب مریم جب وہاں پہنچی تو مریم کے پہنچنے کی دیر تھی، قوم تو قوم ہو گئی۔ قوم نے کیا کہا، اے مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، کیوں آ گیا بچہ، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ بچہ کہاں سے، اے مریم یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن۔ ہارون ان کا ایک بھائی تھا، وہ ایسا باکردار تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے وضو کے پانی کو فرشتے استعمال کرتے تھے، وہ اتنا باکردار تھا۔ او ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا بھائی بھی بڑا باکردار، تیری ماں بھی بڑی باکردار، تیرا باپ بھی بڑا باکردار، اور یہ بچہ کہاں سے؟ فاشارت الیہ، واقعہ بالکل مختصر، ٹائم ہو چکا ہے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگی اے مریم ٹالتی ہو، بچے بھی کبھی بولتے ہیں، بچے بھی کبھی بولتے ہیں، بچوں نے بھی کبھی بولا ہے۔ ہاں، رب العالمین نے فرمایا بچے عام روٹین میں تو نہیں بولتے، لیکن جب میں بلواؤں تو کوئی چپ نہیں کرا سکتا، بول نا عیسیٰ بن مریم بول، اور عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، اور میری ماں کے کردار پر شک کرنے والوں شک نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور میں نبی بنوں گا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفائی بیان کی، تو یہ ایک ماں کا کردار آ رہا ہے۔ اللہ نے ماں کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، تو اللہ ہمیں زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ والدین گھر میں نہیں ہوتے نا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گھر چھت کے ہوتے ہوئے بغیر چھت کے نظر آتا ہے، اس وقت جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے تحفظ میں تھے۔ باپ اگر پشت پر کھڑا ہو نا تو آدمی کے پر بہت اونچی پرواز پہ لے جاتے ہیں، اگر باپ چلا جائے نا تو پھر یہ پر ختم ہو جاتے ہیں، اگر ماں نہ ہو تو پھر دعائیں دینے والا کوئی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔